لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اولاد کی تعلیم، تو اولاد کو اچھا دینی ایجوکیشن دینا چاہیے. دنیا کے بارے میں اس لیے عرض نہیں کرتے کہ دنیاوی ایجوکیشن کے بارے میں تو ہر شخص خود فکر کرتا ہے. اس کے بارے میں تو آپ حضرات کی معلومات ہم سے زیادہ ہے کہ بچے کو کس اسکول میں بھیجنا چاہیے، اسکول میں کون سا کورس کروانا چاہیے، کس کورس کے بعد پھر کون سا کورس ہے، پرائمری اسکول کے بعد ہائی اسکول، اس کے بعد کالج میں کیا کیا آپشنز ہیں، کیا کیا چوائسیز ہیں، آگے پھر یونیورسٹی میں یہ کیا کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں تو ماں باپ کسی نہ کسی درجے میں فکر مند رہتے ہیں اور بچے بھی فکر مند رہتے ہیں. دینی ایجوکیشن کے بارے میں بے فکری بہت زیادہ ہے. تو ہم دینی ایجوکیشن کی طرف لوگوں کو متوجہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے بے فکری زیادہ ہے، اس سے بے فکری زیادہ برتی جاتی ہے. بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ علماء مولوی حضرات بیچارے ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم دو. تو وہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو کہیں گے کہ ذکر کرو، تلاوت کرو، نماز پڑھو. آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ بریانی کھاؤ، چائے کے ساتھ سموسے کھاؤ، اس لیے کہ اس کی تو سب فکر کر رہے ہیں. تو جسم کی تو سب فکر کر ہی رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. روح کی فکر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. روحانی بیماریوں کے بارے میں متوجہ کرنا پڑتا ہے. جسمانی بیماریوں کے بارے میں تو خود فکر مند ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مشورے لیتے ہیں. تو جیسے جسم کے بارے میں آپ ماشاءاللہ فکر کرتے ہیں اور روح کے بارے میں نہیں کرتے، اس لیے ہمیں روح کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو سب فکر مند رہتے ہیں، دینی تعلیم کے بارے میں بہت غفلت ہے. دینی تعلیم میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہاں اچھی تعلیم ہے، کہاں اچھی پڑھائی ہے، کہاں اچھے اساتذہ ہے، سب سے اچھا مدرسہ کون سا ہے، ہمیں وہاں داخلہ کرانا چاہیے. اس میں کوئی تحقیق بھی نہیں کرتا، انکوائری بھی نہیں کرتا، ہیئر سے کی بنیاد پر جہاں آسانی رہی، جہاں سہولت رہی. تو اس لیے اس کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جسم کے بارے میں ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم جسمانی ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. تو اسی طرح دنیاوی ایجوکیشن یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہماری دینی ایجوکیشن فیلڈ ہے. اس لیے ہم اپنی فیلڈ میں بات کریں گے. جہاں تک دنیاوی ایجوکیشن کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں. دنیاوی ایجوکیشن، سیکولر ایجوکیشن، اس کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں کہ وہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. اگر اس کو کوئی حاصل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ذرا سوجھ بوجھ آئے گی دنیا کی،
تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا دنیا کے اعتبار سے، نوکری اچھی ملے گی تو آسانی سے روزی کما سکے گا، دنیا میں عزت اس کو ملے گی، تو اس کا ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو ایسے بہت ہمارے تعلق والے ہیں، مگر ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ آپ بھی ایجوکیشن چھوڑ دو، کوئی انکار نہیں، اس میں انکار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی ایجوکیشن صرف دنیا میں کام آتا ہے، روح نکل جانے کے بعد دنیاوی تعلیم کام نہیں آئے گی، اور دینی تعلیم روح نکلنے تک بھی کام آتی ہے اور اصل کام آئے گی روح نکلنے کے بعد۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم صرف ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث کا علم بس۔ باقی میڈیسن کو ہم علم نہیں کہتے، سائنس کو ہم علم نہیں کہتے، اسے آپ سائنس کہنا چاہے کہ الگ الگ یہ سائنسز ہیں، اسے آپ نالج کہنا چاہیں، جو ترجمہ دوسری زبانوں میں کرنا چاہے کرو، مگر اس کو عربی میں جو علم کا لفظ قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہ یہ علم نہیں ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کو اختلاف ہم سے ہو سکتا ہے، جدید ذہنیت کے لوگ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، مگر میں بہت واضح کر دوں آپ کو کہ حدیث اور قرآن میں جس علم کا تذکرہ ہے وہ صرف علم نبوت ہے، یہ دوسرے جتنے سائنسز ہیں یا جتنے نالجز ہیں یا وہ علم نہیں ہے ہماری نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ علم نہیں۔ یہ اکاؤنٹنگ ہے، میڈیسن ہے، لو ہے، یہ شریعت کی نظر میں علم نہیں، یہ پروفیشنز ہیں، اور پروفیشنز جو ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ اور علم جو ہے، علم نبوت، یہ خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان سب نے کیا کہا کہ بھئی میری بات مانو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جاوے، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہاں بہت پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو ان سے کہ آپ نے ڈاکٹری کی لائن لی، آپ نے لوئر کی لائن لی، آپ نے انجینئرنگ کی لائن لی، ذہن میں کیا تھا آپ کے؟ پرائم پرپس جو ہوتا ہے اس وقت ڈیسیژن لیتے وقت وہ تنخواہ اور دنیا کا برائٹ فیوچر، ساتھ میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو انشاءاللہ مخلوق کی خدمت بھی کروں گا، یہ ساتھ میں کہہ دیتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا۔ پرائم مقصد فلوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جن کے پاس علم نبوت ہوتا ہے ان کے یہاں کلچر کیا ہے، قرآن اور حدیث والوں کے یہاں وہ تنخواہ کو دیکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے۔ ڈسائسو فیکٹر جو ہے ہمارے یہاں وہ ویجز نہیں ہوتا، سیلری نہیں ہوتی، کام ہوتا ہے۔ تو ایک شخص ایک مسجد میں ہے، وہ وہاں سے ریزائن ہو کر کے دوسری مسجد میں جائے گا تو ڈسائسو فیکٹر یہ ہوگا کہ
دین کی خدمت اور قوم کی خدمت کے لیے وہ پلیٹ فارم یہاں سے زیادہ اچھا ہے، وہاں میں زیادہ کام کر سکوں گا. یہ ڈیسائسو فیکٹر کبھی نہیں ہوتا کہ یہاں میری تنخواہ 200 پاؤنڈ ہے اور وہاں 250 ہے اس لیے وہاں جا رہا ہوں. ایسا کوئی ہماری نظر سے نہیں گزرتا، اور اگر ایسا کوئی گزرے تو ہمارے کلچر میں اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ توبہ توبہ، یہ تنخواہ کی بنیاد پہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے. یعنی آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کوئی اس نیت سے ایک جگہ سے نوکری چھوڑ کے دوسری جگہ پر جائے گا تو اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج تک یہ کلچر ہے. تنخواہ نہیں. اور وہاں گیا ہے، بہت پروفیشنلز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھی نوکری ہوتی ہے، بہترین جگہ پر سیٹل ہو چکا ہے، مگر وہاں 25,000 پاؤنڈ کی سیلری ہے، دوسری جگہ پہ 30,000 کی سیلری ملتی ہے تو فوراً سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں. اس کے لیے ٹاؤن بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ملک بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. فیکٹر ہی ہے، پرائم جو وجہ ہے اصل پیسے کی. اس علم میں دوسرے سارے علوم میں پیسے، اور اس علم میں رضائے الہی. سب کوئی کہے گا کہ بھائی آپ لوگ بھی تو تنخواہ لیتے ہیں، تو ہمیں آپ انسان سمجھتے ہیں یا فرشتہ؟ ہم لوگ تنخواہ لیتے ہیں، امامت کرنے کی تنخواہ، مکتب میں پڑھانے کی تنخواہ، تو ہمیں آپ انسان سمجھتے ہیں یا فرشتہ؟ ہمارے بیوی بچے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں بھی الیکٹرک کا بل بھرنا ہوتا ہے یا نہیں؟ گیس کا بل بھرنا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم تنخواہ نہیں لیں گے تو یہ دنیا میں ہم رہیں گے کیسے؟ ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہماری برادری، یہ اہل علم کی برادری، جتنا کام جتنی تنخواہ پہ کرتی ہے، آپ کر کے دکھاؤ 1 سال، آپ کر کے دکھاؤ. جتنی تنخواہ ہمیں ملتی ہے اور جتنا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایک امام کو جتنے مینیجروں کے ماتحت رہنا پڑتا ہے. ہر مصلی مینیجر ہوتا ہے ہمارا، تو ہر مصلی. کسی کو نماز فاسٹ لگتی ہے تو کسی کو سلو لگتی ہے، کسی کو رکوع لمبا لگتا ہے تو کسی کو مختصر لگتا ہے. ہمارے تو کپڑوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور کیسی کار میں بیٹھتے ہیں وہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کس کے گھر میں جاتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ علماء کیسی زندگی گزارتے ہیں اور کتنا ذلت آمیز سلوک کرتی ہے قوم ان کے ساتھ. تو قیامت کے دن جب آپ کے گریبان کو پکڑیں گے نا، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ علماء کے ساتھ آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے. اور باہر کے جو گنہگار اور دنیا دار لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بیچارے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو علماء سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ نماز پڑھنے والے لوگ، لمبی لمبی داڑھیوں والے، لمبے لمبے جبے والے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ مصلی جب نماز کے لیے پیچھے کھڑے رہتے ہیں تو نیت باندھتے ہیں کہ اللہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا کعبے کی طرف، اس امام کے پیچھے. تو کہتے کہ نیت تو کرنی چاہیے صرف وہ 4 رکعت کے لیے کہ اس امام کے پیچھے میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، مگر کہتے اتنی پکی نیت ہوتی ہے کہ باہر بھی پیچھے ہی رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں. پکی نیت کہ اس امام کے پیچھے ہی اب میں پڑا رہوں گا. اب تو کچھ حالات میں الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے، نئی نسل میں کچھ شعور پیدا ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت شکر ہے. مگر جو پرانے خیال کے لوگ آج بھی، ایک بیماری ہے ہم لوگوں کی، علماء کو، ائمہ کو ہم خوشحال نہیں دیکھ سکتے. خوشحال نہیں کہ یہ کیوں خوش ہے، اس کی عزت کیوں ہے، یہ ویل آف کیوں ہے، اس نے اچھی گاڑی کیوں خریدی ہے. عجیب بات ہے.
بھائی آپ کی جو گھر میں بیگم ہے، بیوی، آپ کی بیوی ہے گھر میں، وہ آپ کے لیے چائے پکاتی ہے، آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے، آپ کا گھر صاف رکھتی ہے، آپ کے کپڑوں کو آئرن کرتی ہے، آپ کے مہمانوں کے لیے اہتمام کرتی ہے، تو آپ کل جا کر اس کو یہ کہہ دو کہ یہ سارے کام تو کرتی رہے میرے لیے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، مگر اس گھر میں رہنے کا کرایہ اب مجھے دینا پڑے گا تجھے، اور یہ کھانے پینے کا خرچہ بھی دینا پڑے گا، کپڑے کا خرچہ بھی دینا پڑے گا. تو وہ یہ کہے گی کہ اب صبح سے شام کے سارے کام کا آپ انتظام کیجئے، میں تو فیکٹری جا رہا ہوں کمانے کے لیے، میں یہ سب ادا کیسے کروں گی؟ وہ چونکہ ہمارے لیے فارغ ہو چکی ہے، اس لیے اس کی ساری ذمہ داری ہم اپنے سروں پہ لیتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں، علماء یہ اگر اپنے مینٹیننس کے لیے فیکٹریوں میں چلے جائیں، دکان کھول کے بیٹھ جائیں، تو ہمارے دین کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو جیسے گھر میں بیوی ہمارے دنیاوی امور کے لیے فارغ ہو گئی ہے ہمارے لیے، اسی طرح ہمارے یہ ائمہ اور ہمارے علماء ہمارے دین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے فارغ ہو گئے ہیں. یہ بیچارے فیکٹری میں نہیں جاتے کمانے کے لیے، یہ دکانوں کو نہیں کھولتے. اب جب یہ فارغ ہو گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پالیں اور پوسیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہمارے لیے فارغ ہو گئے ہیں، وہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے جنازوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے مردوں کو غسل دیتے ہیں، ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اگر تنخواہ نہ دیں تو کوئی حرج نہیں. تنخواہ نہ دے تو دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے کمانے کے لیے کہا ہے نا کہ اپنی روزی، حلال روزی کمانا ضروری ہے. طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض ہے یہ حلال کمائی. تو وہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، اب ہم تو کمانے کے لیے جا رہے ہیں اور آئندہ کل سے ہم شام کو مکتب میں نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ اگر ہم مکتب پڑھانے کے لیے آئے تو فیکٹری والا کہتا ہے کہ نہیں 4 بجے آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی، نوکری آپ کی جاؤ ختم، کل سے ہم نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمیں فیکٹری سے چھٹی نہیں ملتی، ہمیں وہی نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ دین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے فقہا نے آپ کے ذمے لگایا ہے یہ کہ آپ علماء کو پالو اور پوسو، ان کی ذمہ داری تمہارے سروں پہ رکھی ہے. اگر یہ تنخواہ کے لیے کام کرتے تو یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 24 گھنٹے کی. فجر سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو فکر رہتی ہے ظہر کی، ظہر سے فارغ ہوتا ہے تو فکر رہتی ہے عصر کی، عصر سے فارغ ہوتا ہے فکر رہتی ہے مغرب کی، مغرب سے فارغ ہوتا ہے فکر رہتی ہے عشاء کی. عام آدمی استنجا کے لیے جاتا ہے، یوں جاتا ہے اور یوں نکل آتا ہے، اور امام بیچارہ بہت سوچ سوچ کے نکلتا ہے، اس لیے کہ میرے پیچھے 50 آدمی نماز پڑھیں گے، اگر میرے کپڑے میں ذرا بھی اگر کوئی خرابی آ گئی تو لوگوں کی کتنا ٹینشن اور کتنا سٹریسفل کام ہے یہ. ذرا کسی جگہ شبہ ہو جاتا ہے تو دوڑتا ہوا گھر جاتا ہے اور کپڑے بدل کر پھر مسجد میں آتا ہے. یہ کوئی کام آسان تھوڑا ہے. بھائی آپ کا جب کبھی 2 بجے ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو بار بار آپ کو خیال آتا ہے یا نہیں اس کا صبح سے کہ مجھے 2 بجے جانا ہے؟ مجھے یہ مارکیٹ میں ہوتا ہے، دکان میں ہوتا ہے، شاپ میں کہیں بھی جاتا ہے، اسے واپس آ جانا پڑتا ہے. یہ تو 24 آور کی ڈیوٹی ہے. مگر بہت سی کمیٹی کے ممبران تو اسے فل ٹائم جاب سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز میں 10 منٹ لگتی ہے. میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں بعض ائمہ کے کہ انہوں نے مسجد سے تقاضا کیا کہ آپ ہمیں لکھ دیجئے کہ میں آپ کے یہاں فل ٹائم ورکر ہوں، تو کمیٹی نے کہا کہ ہم کیسے لکھ کر دیں آپ کو؟ ہم کیسے آپ کو لکھ کر کے دیں کہ آپ فل ٹائم ورکر ہیں؟ آپ ہفتے کی 35 نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک نماز میں آدھا گھنٹہ، وضو اور نماز پڑھانے کا آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، تو ہم آپ کو فل ٹائم کا خط کیسے لکھ کر کے دیں؟ یعنی سوچو تو صحیح، فل ٹائم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو چرچوں میں پادری کتنا کام کرتے ہیں؟
چرچوں میں جو پادری ہوتے ہیں ان کو فل ٹائم سمجھا جاتا ہے کہ یہ فل ٹائم ورکر ہے. ان کو چرچ کی طرف سے گاڑی بھی ملتی ہے اور چرچ کی طرف سے بہترین مکان بھی ملتا ہے, اور فائنانشلی وہ متوسط اور ایوریج درجے کے گریجویٹ سے کم درجے کا نہیں ہوتا فائنانشلی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی بھی عظمت ہے اور حدیث کی بھی عظمت ہے اور علم کی بھی عظمت ہے, اور ہم علماء کا اکرام کرتے ہیں. علماء جتنی تنخواہ پہ جو کام کرتے ہیں نا, یہ بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. آپ صرف اپنے بچوں کو گھر میں پڑھا کے دیکھو نا, آپ کے 3 بچوں کو, 3 بچوں کو گھر میں پڑھا کے دیکھو نا آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ علم تو ایک ہی ہے, قرآن اور حدیث بس. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں, یعنی مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع پہنچائے, بینیفیشل علم. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن بھی تو بینیفیشل علم ہے, لوگوں کو اس سے نفع ہوتا ہے. یہ تشریح صحیح نہیں ہے, یہ تشریح صحیح نہیں ہے. اگر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بینیفیشل علم ہے, تو دوسری حدیث میں کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو بینیفیشل نہ ہو. تو دینی علم بھی بینیفیشل اور دنیاوی علم بھی بینیفیشل, تو پھر نن بینیفیشل علم کون سا ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ آرکیٹیکچر بھی بینیفیشل علم ہے اور انجینئرنگ بھی بینیفیشل علم ہے اور میڈیسن بھی بینیفیشل علم ہے اور حدیث اور قرآن کا علم بھی بینیفیشل ہے, تو دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے بینیفیشل علم عطا فرما. تو یہ تو سیکولر اور ریلیجیس دونوں ایجوکیشن بینیفیشل ہو گئے. اور دوسری حدیث میں پناہ مانگی کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نن بینیفیشل علم کون سا پھر ہوگا؟ یہ بینیفیشل اور نن بینیفیشل میں سیکولر ایجوکیشن کو ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دینی علم ہی کو ڈسکس کر رہے ہیں دونوں دعا میں کہ اے اللہ علم نبوت کو اگر حاصل کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو وہ علم آخرت میں نفع پہنچائے گا, اور علم نبوت کو حاصل کر کے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا تو آخرت میں نفع نہیں پہنچائے گا, پکڑ کا ذریعہ بنے گا. تو اے اللہ مجھے ایسا علم نبوت عطا فرما جس کے تقاضوں کو میں پورا کر سکوں اور آخرت میں وہ بینیفیشل ہو. ایسے علم نبوت سے مجھے بچا لینا کہ جس کو میں حاصل کر کے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کروں اور وہ میرے لیے آخرت میں نن بینیفیشل ہو جائے. دونوں دعا میں علم نبوت ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ تو سائنسز ان کو آپ کہو, اس کو آپ پروفیشنز کہو. خاص طور پہ جو علماء نہیں ہوتے اور یہ سکولز چلاتے ہیں وہ بہت ناراض ہوتے ہیں اس تشریح سے, اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی علم نافع ہے, یہاں بھی چندہ دو. وہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ایسی تشریح کر کے ہماری پرائمری اسکول کو اور ہماری سیکنڈری اسکول کو نکال دیتے ہیں اس سے. بھائی حدیث کو الٹا سیدھا بیان کر کے کوئی چندہ تھوڑا حاصل کرنا ہوتا ہے, صحیح بول کر کے چندہ حاصل کرو, یہ بھی نیکی کا کام ہے. یہ کہہ کر کے چندہ حاصل کرو کہ ہم پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول کو اس لیے کھول رہے ہیں کہ برے ماحول سے بچ کر جہاں آپ کے بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے ہم ان کو اس اسکول میں پڑھائیں گے, اور ہمارے اسکول میں اگر آپ کے بچے آئیں گے تو ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی, امت کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی. امت کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ چندہ دیجیے, اس سے بڑھ کر اور کیا بات چاہیے آپ کو. اور ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جیسے
مدارس میں چندہ دینے سے ثواب ملے گا آپ کو، مسجد کی تعمیر میں چندہ دینے سے ثواب ملے گا، اسلامک اسکولوں میں جہاں بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے وہاں بھی چندہ دینے سے آپ کو ثواب ملے گا، وہاں بھی چندہ دیجیے، مگر ہر چیز کو اپنے پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے نا، پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے کہ یہ سیکولر ایجوکیشن ہے یا ریلیجیس ایجوکیشن ہے. جب دونوں الگ ہیں تو وہ تو بیان کرنا ہی پڑے گا آپ کو کہ دونوں الگ ہے. ایک ایجوکیشن روح نکلنے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے ایجوکیشن کا فائدہ روح نکلنے پر شروع ہوتا ہے، تو دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک ایجوکیشن صرف دنیا میں کام آتا ہے اور دوسرا دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے. میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو پورے ملک میں یہ کریئر آفیسز ہوتے ہیں، کریئر آفیسز. تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ علم بھی امت کی خدمت کے لیے ہے، مخلوق کی خدمت کے لیے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی بھی کریئر ٹیچر اس خدمت کو ڈسکس کرتا ہے؟ آپ جب کریئر آفیسر کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں ایئر 11 میں پہنچ کر اور آپ کے گریڈز وغیرہ کو دیکھ کر وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ تو ڈاکٹر بنے گا تو یہ فائدہ ہوگا اور تو لوئر بنے گا تو یہ فائدہ ہوگا، تو وہ کبھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بہت مخلوق کی خدمت ہوگی؟ اور آپ بھی کبھی پوچھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ میں امت کی خدمت یا مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں؟ وہاں تو ٹیبل پر وہی چیز ہوتی ہے کہ 15 سال کے بعد ایسی گاڑی ہوگی، ایسی نوکری ہوگی، ایسا گھر ہوگا، ایسا ہالیڈے پیکیج. وہاں تو پیکیج کو دیکھا جاتا ہے کہ مجھے میری تعلیم کے نتیجے میں پیکیج کیا ملے گا. اور ایسے لوگ مخلوق کی خدمت کب کرتے ہیں؟ جب ان کی 7 نسلیں کھا پی سکے اتنا پیسہ جب جمع ہو جاتا ہے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اور ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ فارغ ہوتے ہی مخلوق کی خدمت، فارغ ہوتے ہی راستے میں کوئی چلتے چلتے روک دیتا ہے کہ مولوی صاحب ذرا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی بھائی فرمائیں. وہ فیس ویس کو نہیں دیکھتا. مولوی صاحب گھر میں ذرا جھگڑا ہے بیوی کے ساتھ، آپ سے بات کرنی ہے. بہت بات کی. جی فرمائیں. کسی کی سفارش ہے، کسی کا یہ ہے، کسی کا وہ ہے. ذمہ داری تو ان کی 5 وقت کی نمازیں ہیں، جمعہ سے پہلے کا بیان ہے، مگر اس کے علاوہ کتنے کام کرتے ہیں پبلک کا. بھائی حقیقتیں کبھی کبھی کڑوی لگتی ہے، مگر حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے اور اسے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اور جو پروفیشنلز ریٹائرڈ ہونے سے پہلے قوم کی کچھ خدمت کر لیتے ہیں، نمبر 1 کبھی بھی اپنا نقصان کر کے نہیں کرتے، اپنا نقصان کر کے کبھی نہیں کرتے، نمبر 1. اور نمبر 2 وہ کچھ کرتے ہیں تو یہ علم نبوت کی برکت ہی سے کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر مخلوق کی خدمت میں نظر آتا ہے تو اول تو یہ کہ وہ قربانی نہیں دے سکے گا جو علماء قربانی دیتے ہیں مخلوق کے لیے. اور وہ اگر قربانی دے رہا ہے جتنی بھی دے رہا ہے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے، تو علم نبوت کی برکت ہوگی کہ اس تک علم نبوت پہنچا ہے. اس علم نبوت کی برکت ہے کہ اس کو یہ فہم نصیب ہوئی ہے کہ میں اگر کسی کے لیے کچھ کروں گا تو میری آخرت بنے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرسپیکٹو میں رکھو بھائی. سیکولر ایجوکیشن اپنی جگہ پر اس کی جو اہمیت ضرورت ہے. بھائی دیکھو آنکھ بہت اہم، آنکھ اگر بند ہو گئی تو کتنی تکلیف ہوگی. کان بہت اہم، بہرا ہو گیا تو کتنی تکلیف ہوگی. زبان بہت اہم، گونگا ہو گیا تو کتنی تکلیف ہوگی. مگر آنکھ اور زبان اور کان اپنی تمام تر اہمیتوں کے باوجود بھی روح کے برابر تو نہیں ہو سکتے. روح ہے، سول ہے، آنکھ ہے. تو میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، لو ہے، میڈیسن ہے،
ضرورت ہے اس کی بھی دنیا میں، ورنہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہم زندہ کیسے رہ سکیں گے؟ مگر میڈیسن بمنزلے آنکھ کے ہے، انجینئرنگ بمنزلے کان کے ہے، اور علم نبوت بمنزلے روح کے ہے. اس فرق کو سمجھنا چاہیے، اور روح کے لیے دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے کہ روح ہمارے خاندان میں آ جائے. یہ ہر باپ کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ روح، علم کی روح میرے گھر میں آ جائے. میں تو محروم رہا اس لیے کہ میرے والد کو اتنی سمجھ نہیں تھی، ماحول ایسا نہیں تھا، یا یہ کہ والد نے بہت کوشش کی تھی، میں آمادہ نہیں ہوا تھا. مگر چلو میں اپنے بچوں کو تو یہ اس نعمت سے محروم نہ کروں. اور اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہے، ہمارے بچوں کے مقدر میں بھی نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ میرے پاس نہیں. ان کے پاس جو دولت ہے وہ میرے پاس نہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں جو موتی ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے تاج میں بھی نہیں ہوتے. یعنی اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر دین کی جو معرفت ملتی ہے، دین کی جو سمجھ ملتی ہے، اور اس کے ذریعے جو اللہ کی طرف آدمی بڑھتا ہے اور چڑھتا ہے. اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے، اللہ کہے مجھ سے، یا کوئی کہے اللہ، یا کوئی بھی مجھ سے کہے کہ دنیا بھر کے موتی، دنیا بھر کے ہیرے جواہرات میں تمہیں دے دوں، اس کے بدلے میں اللہ کی معرفت کے جتنے موتی تمہارے پاس ہے اس میں سے صرف ایک موتی دے دو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سارے موتیوں کو ٹھوکر مار دوں گا، مگر اللہ کی معرفت کا ایک موتی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. تو جذبہ ہونا چاہیے ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات میں، ہمارے گریجویٹس میں، ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ الف لام میم صرف ایک آیت کی جو دولت ہے اس کے مقابلے میں میری یہ ڈگری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن اللہ کا کلام. تو جب وہ حافظ قرآن کو دیکھے تو اس کے دل میں ایسا آنا چاہیے کہ بھئی دنیاوی اعتبار سے بچائے بھائی کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور میں گریجویٹ ہوا، بہت اچھی تنخواہ بھی میری ہے، تو میں بہت عمدہ گھر میں رہتا ہوں، بہت اچھے ایریا میں رہتا ہوں، اور میری دنیا میں آؤ بھگت بھی زیادہ ہے، عزت بھی زیادہ ہے، اور اس بیچارے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہے، بیچارہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے. مگر یہ 20 25 30 40 سال تک کا معاملہ ہے، اس کی روح بھی نکلے گی، میری روح بھی نکلے گی. آخرت کی زندگی میں پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا اور یہ کہاں ہوگا. یہ ہونا چاہیے دل میں خیال. اور آپ جب دل میں علماء، حفاظ، اہل علم کو دیکھ کر اپنے دل میں ایسے اچھے اچھے خیالات انٹرٹین کریں گے، ایک اتنا قیمتی عمل ہے کہ دیکھو آپ کو آخرت میں پھر اللہ کیا دیتے ہیں. میں یہ ہرگز اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ علماء کی تعظیم کرو، اس لیے کہ ان بیچاروں کی کوئی تعظیم نہیں کرتا نا، اس لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے نہیں کہہ رہا. بھائی کوئی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ جائے، اسے کوئی سلام کرے نہ کرے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی بادشاہ بن جائے اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جائے، اسے کوئی سلام کرے نہ کرے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، یہ ہمارا تخت شاہی ہے. مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی. علماء کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ ہمارا احترام نہیں کرتے. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دین سیکھنے کی مجلس ہے، اور حسن اتفاق سے ایسا مضمون آ گیا تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے نقصان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، علم اور عمل دونوں اعتبار سے.
مگر ظاہر میں ایک شہرت ہے اور کسی کا مشہور ہونا، کسی کا فیمس ہونا، یہ کوئی اس کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے. پتہ تو آخرت ہی میں چلے گا کہ کون کیا ہے. اصل تو آخرت میں. وہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا نا کہ یہ میرا کتا افضل ہے یا تو افضل ہے، میرا کتا افضل ہے یا تو افضل ہے. تو ان بزرگ نے کہا تھا کہ بھئی اس وقت تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو مرنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں. کہ کیا مطلب؟ تو کہا کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو گیا تو تیرے کتے سے میں افضل، مگر مرنے کے بعد والی زندگی میں ناکام ہو گیا تو پھر تیرا کتا مجھ سے افضل ہے. یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر شہرت ہے، لوگوں کی محبتیں ہیں، اکابر مشائخ بزرگان دین بہت شفقت محبت فرماتے ہیں. میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اپنے آپ کو مشغول بنا رکھا ہے. تو ہر وقت یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے اکابر پر فون اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مشغول ہوں، خط اس لیے نہیں لکھ سکتا کہ مشغول ہوں. اور وہ بھی سب یہی سمجھتے ہیں کہ بہت کام میں لگا ہوا ہے، اس لیے خوش بھی بہت ہوتے ہیں. میرا 2 سال پہلے کینیڈا جانا ہوا، تو یہاں سے میں جمعرات کو گیا، تھرسڈے کو گیا اور سنڈے شام کو میں واپس آ گیا. تو تھرسڈے ہم مفتی سلیمان صاحب کے ساتھ رات کو 12 بجے پہنچے اور سنڈے ظہر کے وقت ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. تو اتنے وقت میں 7 پروگرام ہوئی الحمدللہ. تو وہاں ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب ہے دامت برکاتہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص لوگوں میں سے. مدینہ منورہ میں رہتے تھے حضرت، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص لوگوں میں سے. خاص توجہ رہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ان کو دیکھتے ہیں تو پرانے بزرگ یاد آ جاتے ہیں. ہر چیز میں وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نقل ان کے یہاں ہے. حضرت جیسے تھے ویسے وہ اٹھنا بیٹھنا ان کا. تو میں 1983 یا 84 میں جب سب سے پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تھا ہمارے والد صاحب اور والدہ ماجدہ کے ساتھ، تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم نے مجھے ایک چیز دی تھی کہ یہ ڈاکٹر صاحب کو پہنچا دینا مدینہ منورہ میں. یہ حضرت کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوا، ورنہ میری عمر جو ہے اس وقت 20-21 سال کی ہوگی، ہم کہاں ڈاکٹر صاحب کو تلاش کرتے. تو میں مدینہ منورہ پہنچا، حضرت ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں تمہارے ہوٹل پر خود آؤں گا. تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم نے وہ چیز پیش کر دی کہ حضرت نے یہ بھیجا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں دعوت، اور بہت اصرار فرمایا اور ہمیں اپنے گھر لے گئے. دوسرے تیسرے دن بات آئی گئی ہو گئی، ہم بھی وہاں سے آ گئے. ڈاکٹر صاحب 1.5-2 سال کے بعد پھر دارالعلوم بری تشریف لائے، اور مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب تشریف لائے ہیں. اب ہم نے سوچا کہ بھئی مدینہ منورہ لوگ جاتے ہوں گے، ان سے ملاقات کرتے ہوں گے اور وہ بھی بھول جاتے ہوں گے. میں یوں بھی طالب علم تھا. تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم مجھے مل گئے. تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ میں نے کہا حضرت نہیں. تو کہا جاؤ، تو تم کو جب سے آئے ہیں یاد کر رہے ہیں. تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ دیکھو اتنے بڑے آدمی اور ہمیں انہوں نے یاد رکھا. بہرحال تو میں گیا اور برابر پیار محبت. تو ان کو جب پتا چلا کہ میں کینیڈا آ رہا ہوں تو اتفاق ایسا ہوا کہ بفلو میں ان کا ایک دارالعلوم پہلے سے ہے، کینیڈا میں ایک بہت بڑی جگہ انہوں نے خریدی تھی، اور میں جا رہا تھا تھرسڈے کو، اسی سنیچر کو اس کا افتتاح تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو پتا چلا تو فون آیا میرے اوپر کہ بھئی تجھے اس پروگرام میں آنا ضروری ہے. میں نے کہا حضرت میں تو آنے ہی والا تھا آپ کی خدمت میں، مگر ہمارا نظام ایسا تھا
کہ ہم فجر پڑھ کر نکل آتے، ظہر تک آپ کے پاس رہتے اور واپس آنے والے تھے، تو اب ظہر کے بعد کے پروگرام میں شریک ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو خیر ان کا جب فون آیا دفتر میں کہ سلیم سے میں فون پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو بزرگوں کے ساتھ ہمارا ہمیشہ ایسا معاملہ رہا ہے کہ خود ہم فون کرتے ہیں۔ تو میں نے فون کیا، اور فون پر میں نے سب سے پہلے کہا، کئی مہینے گزر گئے تھے اور بہت مجھے شرمندگی ہوئی، تو میں نے کہا کہ حضرت سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت مہینے گزر گئے اور کوئی رابطہ نہیں، آپ کی ہمیں شفقت رہی۔ تو کہا کہ آپ ہم رابطہ نہیں رکھتے، ہم بہت خوش ہیں اس سے، تو آپ ہمارے اوپر فون نہیں کرتے، خط نہیں لکھتے، کانٹیکٹ میں نہیں رہتے، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ میں ذرا تھوڑا یہ ہو گیا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ وجہ بتاؤں میں کیوں خوش ہوں؟ کہ اس لیے خوش ہوں کہ تم دین کے کام میں اتنے مشغول ہیں کہ تمہارے پاس مجھے فون کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ ان کا حسن ظن۔ حضرت مولانا عبداللہ کابودروی صاحب سے رمضان المبارک کے بعد بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج کل میں طبیعت بھی آج کل ٹھیک نہیں رہتی، تو ڈھیلی ہوتی ہے، تو کل کریں گے، تو آج میں نے ہمت کر کے فون کیا۔ تو سلام کے بعد سب سے پہلی بات جو حضرت نے فرمائی وہ یہ کہ آج مجھے عید جیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے تمہاری آواز سن کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تو بہت کمزور نکم آدمی، بے عمل، علم بھی کچھ نہیں، مگر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، اکابر کے دلوں میں محبت ہے، مشائخ کے دلوں میں محبت ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین آتے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، بہت محبت، بہت محبت۔ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم عمرہ میں وہاں شعبان میں ساتھ ہو گئے حضرت کے ساتھ۔ ایک دن، میں تو اس ذوق کا آدمی نہیں ہوں، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، مگر حضرت نے میری رعایت میں فرمایا، ڈاکٹر صابر صاحب سے، دونوں بیچارے مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے۔ ڈاکٹر صابر صاحب بھی بہت اچھے آدمی سے، ڈاکٹر صابر صاحب سے فرمایا کہ ارے صابر، ہمارا بیٹا تو انگلینڈ سے آیا ہوا ہے، تو انہیں تازج میں لے کر کے چلو کھانے کے لیے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں آپ کے۔ اب میں بالکل خاموش، حضرت فرما دے، ویل چیئر میں حضرت بیمار، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت تو ویل چیئر میں بیٹھ گئے اور ڈاکٹر صابر سے کہا کہ تازج کی طرف لے جاؤ، وہ ہلٹن ہوٹل کے نیچے وہ باربیکیو ہوتا ہے۔ حضرت میں پیچھے پیچھے خاموشی سے، ایک طرف جو ہے حضرت کو کی ویل چیئر ڈاکٹر صابر صاحب نے کھڑی کر دی، اب میں وہاں کھڑا ہوں کہ میری وجہ سے یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے، حضرت کہاں تازج میں آتے، اتنے بڑے بزرگ۔ ڈاکٹر صابر صاحب لائن میں کھڑے رہ گئے اور پھر وہاں سے وہ 3 مرغیاں خریدی اور وہاں حضرت ویل چیئر پر تھے، ہم دونوں نے حضرت کے دائیں میں آج کھایا۔ میں نے حضرت حج کے لیے تشریف لے گیا، آخری حج حضرت کا، اور میری آخری گفتگو حضرت سے ہوئی، جو آخری گفتگو میری حضرت سے ہوئی، جمعرات کی شام کو میری گفتگو ہوئی اور جمعے کو حضرت کا انتقال ہو گیا۔ آخری گفتگو ہوئی، تو اس میں حضرت نے فرمایا مجھ سے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ عشق بھی آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے۔ کہا کہ حج کے زمانے میں بھیڑ بھاڑ میں بغیر کسی وجہ کے میں نے صابر سے عشاء کی نماز کے بعد کہا کہ وہاں لے جاؤ جہاں ہم نے سلیم کے ساتھ بیٹھ کے مرغی کھائی تھی، کہا صرف تمہاری یاد کی وجہ سے، اور کہا وہاں گئے اور وہاں جا کر کے صرف تھوڑی دیر بیٹھے، تو بے حد محبت، بے حد محبت، ان بزرگوں کی محبتیں، شفقتیں، دعائیں۔ میں یہ اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بتلاتا نہیں ہوں، آپ حضرات کو معلوم ہے بیانات میں ایک بہت اہم بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں، اس لیے یہ 2-3 باتیں بتائی۔ اس کا سبب کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کے بہت اسباب ہیں، ماں باپ کی دعا بہت بڑی چیز، اور بھی آگے جو کچھ ہوا ہوگا، مگر اس کے اب اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ہمیشہ علم والوں سے بہت محبت فرماتے تھے، اور علم والوں سے محبت فرماتے تھے تو علم والوں کو اپنے گھر میں بھی بہت لاتے تھے. محبت تھی تو لاتے تھے، چائے پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. اور تنخواہ 1973 میں مسجد نور میں مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے تو 13 پاؤنڈ کی تنخواہ تھی میرے والد صاحب کی، فل ٹائم امامت کی 13 پاؤنڈ. اس میں ہم 24 ہیڈن اسٹریٹ میں رہتے تھے، اس کا کرایہ ادا کرنے کا، اور ہم سارے بھائی بہن قرضہ کر کے آئے تھے. مگر اس وقت بھی اہل علم میں سے کوئی بھی آیا تو اس کو 50 پینی ہاتھ میں پکڑواتے تھے ہدیے کے طور پر، 10 پینی پکڑواتے تھے، گھر لاتے تھے، چائے پلاتے تھے، خوشبو دیتے تھے. اہل علم کے ساتھ بہت تعلق. انڈیا میں جن اہل علم کو جانتے تھے ان کے اوپر پیسے بھیجتے تھے. یہ سب ان کے انتقال کے بعد جب سب کھلی چیزیں تو ہمارے سامنے باتیں آئی. بزرگوں کے خطوط ان پر جو آئے تھے اس کو ہم نے پڑھا. اور حافظ ہو، عالم ہو، زندہ ہے وہ لوگ جن کے ساتھ ان کا معاملہ احترام کا رہا ہے. ان کی عمر 60 سال کی تھی، 65 سال کی تھی، 70 سال کی تھی، مگر 25 سال کی عمر کا نوجوان بھی صاحب علم اگر ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کا احترام اور ادب. علم کی دل میں بہت عظمت تھی، بہت محبت تھی. اسی لیے بار بار یہ تقاضا ہوتا تھا کہ تم لوگوں کو عالم بننا ہے، تم لوگوں کو عالم بننا ہے، تم لوگوں کو عالم بننا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے مولانا اسماعیل صاحب نے اور حافظ شوکت نے یہ گھر آ کر کے کہا کہ ہم آگے پڑھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، تو ہمارے والد صاحب کی حالت یہ ہو گئی تھی جیسا کہ ان کی دنیا لٹ گئی ہے کہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے، عالم نہیں ہونا ہے ہمیں. تو ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ ان کی دنیا لٹ گئی ہے. حالانکہ دونوں حافظ قرآن ہو گئے تھے، اور مولانا اسماعیل صاحب نے تو عربی دوم تک پڑھا اور پھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ بس اب میں. اور مجھ سے بہت انس تھا، تو میں مدرسے سے آؤں چھٹی میں تو بس ایک ہی شکایت کہ بھائی یہ پہلے تو مولانا اسماعیل صاحب چھوڑ کے آئے تھے، شوکت ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو وہی داستان بستان آئے میں اور روئے وہ یہ چھوڑ کے آ گیا، یہ چھوڑ کے آ گیا، چھوڑ کے آ گیا، چھوڑ کے آ گیا. میں نے کہا چھوڑ کے آ گیا، اب مسجد نور میں حفظ پڑھا رہا ہے، امامت کرا رہا ہے، دین پر چل رہا ہے. اب آپ مقدر میں سب کے نہیں ہوتا، آپ بھول جاؤ اس کو. تو تقریباً 5 سال گزرے ہوں گے، 5 سال. اور میں عمرے کے لیے رمضان المبارک میں جا رہا تھا اور مولانا اسماعیل صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے. ہم 2 ہی بھائی تھے، اور ہمارے بس اسٹیشن پر وہ نیچے گاڑی یوں فلائی اوور سے نیچے اتری اور مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیں. کیا بات؟ ہم 2 ہی بھائی تھے. کہا کہ میری زندگی میں چین اور سکون نہیں ہے، میں بہت بے چینی محسوس کرتا ہوں، اور میرا ضمیر اندر سے یہ کہتا ہے کہ مجھے سکون واپس اسی وقت ملے گا جب میں عالم بنوں گا. اس لیے میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ مجھے دوبارہ مدرسے میں آ کر عالم بن جانا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اس عمر میں پڑھ سکتا ہوں؟ یہ کب؟ جب وہ باقاعدہ مسجد نور کی امامت میں، وہاں حفظ کلاس میں، یہ مولانا ایاز صاحب اسی وقت ان کے پاس حفظ پڑھے ہیں، سیٹل ہو چکے تھے بالکل، اب شادی ہی باقی تھی. اس وقت وہ کہتے کہ نہیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اس کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے، آپ اچھی طرح غور کر لیجئے. میں رمضان المبارک کے بعد آؤں گا، رمضان میں آپ استخارہ بھی کر لیجئے، پھر اگر ایسی بات ہو تو آپ چلو ہمارے ساتھ. میں اس وقت پڑھانے لگ گیا تھا دارالعلوم بری میں. تو میں نے اس وقت دل میں یہ سوچا کہ ہمارے والد صاحب جو رو رو کے دعا کرتے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے. یعنی مولانا اسماعیل صاحب نے چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد 4-5 سال باقاعدہ یہاں مسجد نور میں خدمت دی،
اور اس کے بعد بے قراری ہوئی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ دارالعلوم پڑھنے کے لیے گئے تھے. یہ ان کی بے قراری تھی. یعنی علم سے بہت ان کو شغف تھا, علم کی بہت قدر و قیمت تھی ان کے دلوں میں. تو وہ علماء کی قدر کرتے تھے, علماء کا احترام, علماء کی تنقیص, علماء کی ذلت, علماء کی غیبت کبھی بھی نہیں, کسی عالم کے خلاف بولتے نہیں تھے. علماء آتے تھے ایسا ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے, بڑھاپے میں بھی 4 زانو بیٹھتے تھے اور ایسے بیٹھ جاتے تھے, ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے علماء. تو دیکھو انہوں نے علم کی اور اہل علم کی قدر کی, تو آج اللہ تعالی شانہ نے ہمارے اوپر یہ فضل و کرم کیا. ہاں تو انہوں نے علم کی قدر کر کے اپنے اولاد پر احسان کیا, اور جو لوگ علماء کی اور علم کی ناقدری کرتے ہیں وہ اپنی اولاد پہ ظلم کریں گے. اس لیے کہ قاعدہ ہے یہ اللہ کے یہاں کہ جو علماء کی علم کی ناقدری کرتا ہے, ان کی تذلیل کرتا ہے, ان کی تحقیر کرتا ہے, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, اللہ اس کے خاندان میں علم کو نہیں آنے دیتے. اور اگر ان کے خاندان میں کوئی پڑھ گیا تو یا تو یہ کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر سکے گا, اس کا علم آگے پھیل نہیں سکے گا, یا یہ کہ دین کی خدمت کرے گا تو غلط عقیدے کی خدمت کرے گا, غلط عقیدے کا حامل ہو جائے گا اور آگے اس کو پھیلائے گا. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اس کی مثالیں اگر تلاش کرنا چاہے تو بہت مل سکتی ہیں. آپ مدارس میں جا کر کے دیکھیے, مدارس میں اکثر, میرے الفاظ کو یاد رکھیے اس لیے کہ ہمارا مدارس سے تعلق ہے, مدارس میں سارے مدارس جو انگلینڈ میں ہیں ان کی لسٹ آپ بنا لیجئے, میجورٹی ان لوگوں کے بچے ہیں جو نہ تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں نہ خانقاہوں میں جاتے ہیں. بس صرف ایک چیز ہے کہ ان کے دلوں میں علماء کی قدر ہے. اکثر میجورٹی 50% سے زیادہ ان لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں جو عالم نہیں, جو خانقاہوں میں کسی کے پاس جاتے نہیں, جو تبلیغ جماعت میں وہ کم, وہ 50% سے لیس ہیں وہ. اور آؤٹ آف دا بلو ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ کو شوق ہوا پڑھنے کا, بس بچے کو شوق ہو گیا, بس ماں باپ کو شوق ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو پڑھائیں. ماں باپ کو دیکھے تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے, مگر بچوں کو دارالعلوم میں بھیجا. کیا وجہ؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں علم کی قدر تھی. اب ہمارے مدرسے میں آ کر کے دیکھیں کہ ایسے کتنے بچے آپ کو ملیں گے, ایسے بچے آپ کو ملیں گے کہ جن کے ماں باپ بدعت میں مبتلا, مگر چونکہ علم کی اور علماء کی وہ قدر کرتے تھے, ان کے بچوں کو اللہ توفیق دیتا ہے, وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, وہ عالم بن جاتے ہیں, ان کی برکت سے ماں باپ کے عقیدے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب حضرات جو یہاں آتے ہیں دین کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں, دین سیکھنے والے لوگ ہیں. آپ سب وہ حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں بھی علم آئے. میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات جب علماء کو دیکھتے ہیں تو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں, رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں, انوی کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور دل میں آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہو جائے. میں جانتا ہوں آپ اپنے گھروں میں علم کو چاہتے ہیں, اسی لیے میں یہ بات بھی کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں گے. جو علماء کے دشمن ہوتے ہیں ان کے سامنے جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مگر یہ علم بالغیب نہیں ہے, آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہیں دیکھ لیجئے. جو لوگ علماء کی دشمنی کرتے ہیں ان کے گھروں میں علم آتا نہیں, وہ ان کی اولاد میں مکتب کا علم بھی باقی نہیں رہتا. مکتب کا جو 13, 14, 15 سال تک ان کے بچوں نے جو مکتب میں علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی وہ بیزار ہو جاتے ہیں. جمعہ ٹو جمعہ ان کے بچے مسجد میں آتے ہیں, بالکل جاہل بن جاتے ہیں, بلکہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے شاید, ان کو دین کے بارے میں شبہات پیدا ہو جائیں گے. اور ایسے لوگوں کو اللہ جب سزا دیتے ہیں اور ان کی پکڑ فرماتے ہیں تو جیسے جیسے ان کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے علماء کے خلاف دشمنی بھی بڑھتی جاتی ہے. حضرت مفتی
محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے، بہت بڑے بزرگ کا، متقدمین میں سے، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علماء کے گوشت کو کھانے سے بچو. جب کسی کی ہم غیبت کرتے ہیں تو ان کا گوشت، علماء کے گوشت کو کھانے سے بچو، اس لیے کہ وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، بہت پوائزنس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو علماء کی غیبت کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. بھائی علماء کی کیا، کسی کی بھی غیبت ہم کیوں کریں؟ کیا مل جاتا ہے؟ ہم نے آج تک کتنی غیبتیں کی، سب کی کیا ملا؟ غیبتیں کرنے سے ہمیں کیا ملا؟ نمبر 1. اور نمبر 2 ان کا کیا بگڑا؟ آدمی غیبت اس لیے کرتا ہے کہ خود بڑا ہو جائے، تو بڑے ہوئے اس کی غیبت کرنے سے، اور وہ چھوٹا ہو جائے. ہمارے غیبت کرنے سے کوئی چھوٹا ہوا؟ ہم کیوں غیبت کریں کسی کی بھی غیبت کیوں کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ جگہ کتاب میں تو کسی جگہ نہیں دیکھا ہے، سنا ہے، بیانوں میں سنا ہے، بزرگوں سے بچپن میں سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کسی کی غیبت تو نہیں کرتا، مگر اگر کروں تو میری ماں کی کروں گا. میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، مگر کروں گا تو ماں کی کروں گا. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار میری ماں ہے. میں غیبت کر کے کسی اور کو نیکی کیوں دوں؟ اگر میں غیبت کر کے نیکی دینے کا فیصلہ ہی کروں تو میں میری ماں کی غیبت کروں گا تاکہ میری نیکیاں میری ماں کے پاس جائے. ایک صاحب جو ہے وہ ایک بزرگ کی غیبت کرتے تھے، برائی بیان کرتے تھے. وہ بزرگ جو ہے جیسے ہی ان کو پتا چلتا تھا کہ بھئی فلاں مجلس میں تمہاری غیبت ہو رہی تھی، تو وہ ایک ٹرے کے اندر کھجور، مٹھائیاں وغیرہ بھیج دیتے تھے ان کے اوپر کہ جا ان کے پاس جا کر کے دے آؤ. اب دھیرے دھیرے ان اخلاق کو دیکھ کر کے ان کو بھی شرمندگی ہوئی، وہ توبہ کر لی کہ یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. تو ادھر اب خبر نہیں آتی کہ غیبت ہو رہی ہے تو یہ ادھر سے مٹھائی جانی بھی بند ہو گئی. تو ایک دن ملاقات ہو گئی، یاری اب ہو گئی تھی. تو کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی، پہلے ہم آپ کی غیبت کرتے تھے، مٹھائیاں بہت آتی تھی، اب جو ہے ہم نے آپ سے دوستی کر لی، مٹھائیاں نہیں آتی. تو کہا کہ ہاں پہلے غیبت کر کے آپ بھی ہمیں تحفہ بھیجتے تھے نیکیوں کا، تو ہم سوچتے تھے کہ بدلے میں کچھ تو دینا چاہیے، تو ہم مٹھائیاں بھیجتے تھے. اب آپ نے وہ نیکیوں کا تحفہ بھیجنا بند کر دیا تو ہم نے بھی بھیجنا بند کر دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ مجھ سے جب سوال کریں گے تو غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال میں غیبت ہے ہی نہیں. تو غیبت تو کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، مگر ہم کریں تو علماء کی کریں. کیوں کریں بھائی علماء کی؟ سوچنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض، کہ جہاں بیٹھ گئے علماء. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود بھی عالم ہے وہ، کہ علماء کا فرقہ اور علماء کی جماعت یہ ملامتی فرقہ ہے. ملامتی کیا مطلب؟ ملامتی کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، کسی بستی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، تو یوں گھومتے گھماتے وہ مولویوں کے سر پہ لا کر کے رکھ دیتے. بچے بگڑ رہے ہیں اس لیے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں. قوم میں ڈس یونٹی ہے اس لیے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں. گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہے اس لیے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بچے ایجوکیشن میں، دنیاوی ایجوکیشن میں آگے نہیں آتے اس لیے کہ علماء کچھ نہیں کرتے. علماء کچھ نہیں کرتے، ہر چیز میں بس علماء. مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر طبقے میں اچھے برے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، لوئروں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، علماء میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسرے پروفیشن میں آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو علماء میں اتنے برے نہ ہو پرسنٹیج کے اعتبار سے، دوسرے طبقوں میں دھوکہ دہی وغیرہ. پھر یہ علماء، میں نے کہا بھائی دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی غیبت کریں گے، انجینئروں کی غیبت کریں گے تو ان کی روحانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا علماء کی غیبت کرنے سے. اس لیے شیطان اس مشغلے میں ان کو لگا دیتا ہے، اور ایسا کرتے کرتے دل میں علماء کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مسجد میں آنے کے باوجود بھی علماء کا بیان نہیں سنیں گے، اٹھ کر چلے جائیں گے، بیان نہیں سنیں گے.
نفرت پیدا ہو جاتی ہے علماء سے. بھائی جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے پھر کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور پھر وہی بات چونکہ گھروں میں ہوتی ہے تو اولاد کے دلوں میں بھی علماء کی نفرت پیدا ہو جاتی. تو خیر بات ذرا دور چلی گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علم جو ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے. اس علم کو اپنے گھروں میں لانے کی میرے بھائیوں کوشش کرو. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، میری والدہ ماجدہ دام ذلھا اتنے بڑے ہمارے محسن ہیں کہ غربت تھی گھر میں، اور ہم اسکول میں بھی اچھے ذہین ہوشیار تھے، اعلیٰ نمبر سے پاس ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ چلو اس کو، ایسا نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے تھے کہ بیٹا دیکھو، میں تمہیں دارالعلوم بھیجوں گا تو فیس مجھے دینی پڑے گی، اور کالج اور یونیورسٹی بھیجوں گا تو وہ حکومت خود سنبھال لے گی. اس زمانے میں تو فری ایجوکیشن تھا یونیورسٹی لیول تک، تو کہا کہ وہ حکومت خود سنبھال لے گی. مدرسے میں بھیجوں گا مجھے خرچہ کرنا پڑے گا، یونیورسٹی بھیجوں گا حکومت خود سنبھال لے گی. فارغ ہونے کے بعد تجھے کیا تنخواہ ملے گی وہ میں جانتا ہوں، تو تو مجھے تو کیا دے گا، مجھ سے مانگے گا، مجھے ہی تجھے دینا پڑے گا. اور اگر میں ادھر تجھے بھیجوں گا تنخواہ تیری بڑی ہوگی اور مجھے کچھ تو تعاون بھی کر سکے گا، مگر اس کے باوجود میں تجھے دین کی طرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو دین کی طرف جا کر میری آخرت کا سامان بنے. اور نصیحت فرماتے تھے کہ اگر دین میں جا کر فارغ ہونے کے بعد تو دین کی خدمت نہیں کرے گا تو میری تو دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا، دنیا آخرت دونوں. اور پھر فرماتے تھے کہ وعدہ کر مجھ سے، ایسا کئی مرتبہ مجھ سے کہا، وعدہ کر مجھ سے وعدہ لیتے تھے. اور یہ ان کی دعاؤں کی اور توجہات کی برکات ہے کہ الحمدللہ پڑھنے کے زمانے میں، پڑھنے کے بعد کسی بھی مرحلے پر ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں لگ جاؤں، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں. اور میرے جتنے ساتھی علماء ہیں اور میرے جتنے یہ شاگرد ہیں جو بچے پڑھتے ہیں دوسرے دارالعلوموں میں، جو بچے پڑھتے ہیں اور وہ جب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو میں ملتا ہوں، ان کے بارے میں بھی دل میں یہی میرا جذبہ ہوتا ہے اور میں ان کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ فل ٹائم آکیوپیشن، یہ فل ٹائم آکیوپیشن، ناٹ پارٹ ٹائم، فل ٹائم آکیوپیشن. اور جب میں میرے ایسے ساتھی علماء کو دیکھتا ہوں کہ جو شام کو مکتب پڑھاتے ہیں، دن کو کچھ اور کرتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، خدمت کا مواقع نہیں ملتے فل ٹائم کے، تو ان کی بھی میں ان کو بھی شاباشی دیتا ہوں کہ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو کچھ بھی کرو یہ مکتب کو مت چھوڑنا، لگے رہنا، اور ذہن میں یہ رکھنا اور اللہ سے دعا بھی کرنا کہ اللہ ایسے میرے لیے اسباب پیدا کر کے میں فل ٹائم اس میں لگ جاؤں. وہ کہتے تھے کہ وعدہ کرو مجھ سے کہ میں فل ٹائم یہی کام کروں گا، دین کا کام کروں گا، دین کا کام کروں گا. تو بہت بڑا احسان کیا ہمارے ماں باپ نے، بہت بڑا احسان کیا. ہمیں بچپن کا ابھی تک یاد ہے، ابھی تک وہ منظر سامنے آتا ہے کہ ہم کبھی اسکول کے بارے میں کچھ سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ سر میں بہت تکلیف ہے، تو 2-4 مرتبہ کہنے سے ہماری والدہ مان جاتی تھی، فیصلہ والدہ کرتی تھی. مگر مکتب کے بارے میں ہماری والدہ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی ناراض ہو جاتی تھی، غصے ہو جاتی تھی. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے کوئی عذر کیا کہ سر میں مجھے بہت تکلیف ہے، ان کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، تو جب زیادہ میں نے ضد کی تو مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئی. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں بھاگتا ہوا گھر سے نکلا تھا، بھاگتا ہوا، اور سیدھا مدرسے. یہ جو شفقتیں ان کی تھی کہ نہیں ہمارے بیٹے کو علم دین مل جائے، ہمارے بیٹے کو علم دین مل جائے، ہمارے بیٹے کو علم دین مل جائے. تو میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، جس فیلڈ میں ہے، آج یہ ارادہ کرو کہ نہیں میرے گھر میں بھی علم آنا چاہیے. اس پہ قناعت مت کرو. جو خاص طور پہ جدید تعلیم یافتہ حضرات ہیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر ہے تو وہ سارے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے، میڈیسن کی لائن میں ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میڈیسن کی لائن میں رہتے ہوئے دیندار بھی رہے. الحمدللہ بہت اچھا،
بہت اچھا کہ میڈیسن کی لائن کو اختیار کر کے دیندار رہے، بہت اچھا، مگر آپ اپنے آپ کو علم دین سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ آپ کے گھر کو کیوں محروم کرتے ہیں علم دین سے؟ قیامت کے دن جب دوسرے گھرانے کے بچوں کی گردنیں اونچی ہوں گی ان کے بچوں کے علماء ہونے کی وجہ سے، اور انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اس وقت آپ کو حسرت نہیں ہوگی کہ میرے بچوں کو میں علم دین اگر پڑھاتا تو آج میرے بچے بھی یہاں ہوتے؟ اس لیے ارادہ کرو کہ گھر میں ہمیں علم لانا ہے، اور اس کے لیے مکتب کی تعلیم پر بھی محنت کرو کہ مکتب کی تعلیم اچھی جگہ پر، بعض دفعہ جو ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے ٹیوشن وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، تو دیکھو کہ بھئی ٹیوشن دینے والا کون ہے، دیکھو مشورہ کرو کہ یہ پریکٹیکل بھی ہے یا نہیں، کہ آ کر کے 15 منٹ پڑھا کے چلا جاتا ہے، تو دوسرے بچے جو ہیں 2-2 ڈھائی گھنٹے مکتب میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ استاد اگر ہمارے بچوں کو آدھ گھنٹے میں پڑھا کے چلا جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے؟ دوسرا یہ کہ مکتب کے اندر ایک ماحول بنتا ہے، ایک کلاس روم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو کلاس روم کے انوائرمنٹ میں استاد کبھی نصیحت کرتا ہے، استاد کبھی بات چیت کرتا ہے، وہ پوری کلاس کی وجہ سے، کبھی کسی بچے کی غلطی کی وجہ سے کوئی نصیحت کرتا ہے، کبھی کسی بچے کی اچھائی کی وجہ سے کوئی نصیحت کرتا ہے، تو آپ کے بچے اس ماحول سے محروم ہیں، اس کلچر میں نہیں آئیں گے وہ بچے، اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے کلچر میں رکھ کر کے صرف الفاظ سکھا رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے کلچر میں ہے، اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ٹیلی ویژن ہے، جہاں ویڈیو ہے، اور وہ استاد آ کر کے آپ کے کلچر میں، آپ کے ماحول میں پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے کلچر سے نکال کر علم کے کلچر میں ڈالو، مکتب میں بھیجو ان کو، اس کے لیے اگر قربانی دینی پڑے تو قربانی دو، کیوں محروم کرتے ہیں آپ؟ اور ارادہ کرو کہ بچوں میں علم آئے، بچوں میں علم آئے، بچوں میں علم آئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت باتیں ہیں، میری تربیت میں ان کا بہت بڑا دخل ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم باربیڈوس گئے تھے، سب سو گئے تھے، ڈاکٹر صابر صاحب بھی سو گئے تھے، بیمار تھے، تو حضرت کے ساتھ رات کو میں اکیلا جاگا اور پوری رات ہم دو ہی بیٹھ کے بات کرتے رہے۔ حضرت جو ہے صوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں حضرت کے سامنے بالکل زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور رات کا وقت تھا، پیار محبت سے باتیں کر رہے، تو کبھی کبھی میں اپنا گال جو ہے وہ حضرت کے یہاں رانوں کے اوپر رکھ دیتا تھا۔ تو اس وقت میں کچھ کہنے لگا، میں نے کہا حضرت میرے اساتذہ کی برکت سے، میرے بزرگوں کی برکت سے یہ ہوا، میرے اساتذہ کی برکت سے، بزرگوں کی برکت سے۔ گفتگو کے دوران جب بھی کوئی خاص بات آتی تھی تو میں ایسا کہتا تھا، تو حضرت نے جو ہے میرے اوپر یوں کر کے ہاتھ زور سے مارا اور مجھے کہا کہ یہ کہو کہ میرے والدین کی برکت سے، میرے والدین کی دعاؤں کی برکت سے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ اساتذہ اور مشائخ جو تمہاری طرف متوجہ ہوئے ہیں وہ بھی تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے، یہ جو تمہیں یہ جو ذریعہ ملا ہے وہ بھی ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ملا ہے۔ تو مجھ سے فرمایا کرتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا دیکھو یہ مولوی بنا رہا ہوں، مولوی، ہاتھ میں پیسے نہیں ہوں گے، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوں گے، مگر جس وقت جو ضرورت ہوگی اللہ تمہاری ضرورت کو خود پوری کرے گا، خود پوری کرے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی الحمدللہ بزرگوں کی جوتیوں کی برکت، توجہات کی برکت، والد صاحب نے جو فرما کر گئے، کبھی محتاجی نہیں ہوئی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا، کبھی یہ اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے قناعت کی دولت عطا فرما دیتے ہیں، جیسے پاؤنڈ اور ڈالر کی دولت ہے تو صبر اور قناعت کی بھی تو دولت ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ذہن جاتا ہی نہیں کہ کاش کہ میں بھی کچھ ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسی گاڑی ہوتی، ایسا گھر ہوتا، ایسے علاقے میں رہتا ہوتا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ سب ارادہ کرو کہ ہمارے گھر میں علم حدیث آنا چاہیے، علم تفسیر آنا چاہیے، ہمارے گھروں میں علم نبوت آنا چاہیے، ہمارے گھروں میں حفاظ، علماء، محدثین، مفسرین، فقہا پیدا ہونے چاہیے، اور اس کو فخر سے دیکھو کہ ہاں بھائی ہمارے گھر میں ایک محدث بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو میں یہ اصل بات تو اس پر سے شروع ہوئی تھی کہ دو کام ہیں، دو باتیں ذہن میں رکھنے کی، ایک یہ کہ بچوں کو علم دینا ہے،
تو ایوریج درجے کا جو علم ہے، حلال حرام جائز ناجائز، جو ان کو ان کی زندگی میں جس کی ضرورت پڑنے والی ہے، یہ تو فرض ہے دینا، یہ فرض. اور آگے عالم بناؤ، محدث مفسر بناؤ، یہ ایکسٹرا. اور دوسری تربیت یہ اس علم پر عمل کرنے والے بن جائے. اس کے لیے گھر میں بھی ذرا بیٹھو، گھر میں کچھ تعلیم کے حلقے لگاؤ، گھر میں ذرا گفتگو ہو، بات چیت ہو، ان کے اوپر نظر رکھی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کا ذہن بنایا جائے، اور ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے پھر دینی معاملات میں. ہاں، وہ ماں باپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ ایسی اولاد عطا کرتے ہیں کہ وہ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. آج اگر ایسی اولاد آپ کو مل جائے جو آپ کی دنیا کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی آخرت کی زیادہ فکر کرتا ہے، تو وہ کتنا اچھا ہے. آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی کتنی اچھی ہے کہ ان کو آپ کی ہمیشہ کی زندگی کی فکر ہے، آپ کی ہمیشہ کی زندگی کی فکر ہے کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا. اور ایسی اولاد اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ جو دنیا دار اولاد ہے وہ تو قبر میں آپ کو دفن کر کے یوں چلی جائے گی، اور مرنے کے بعد یہی اولاد کام آئے گی جس کو آپ ابھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ بے عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک کتاب میں، اور ان کے اور واقعے کے درمیان شاید ایک ہی راوی ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ ابھی کے زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے انوار البیان تفسیر بھی لکھی ہے اور بہت کتابیں لکھی ہے. مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہے، بہت بڑے عالم. تو انہوں نے لکھا کہ انتقال ہو گیا تو وہ قبر میں ان کو دفن کیا. دوسرے دن دیکھا تو لاش باہر تھی. پھر دفن کیا، دیکھا تو لاش باہر تھی. تیسرے دن پھر دفن کیا تو دیکھا تو لاش باہر. تو عالم علماء کے پاس ایسے موقع پر تو جاتے ہیں لوگ، تو انوالو کیا تھا ان کو بھی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مرحوم جو ہیں وہ صاحب مال تھے، ان پر حج فرض تھا مگر حج نہیں کیا. تو آپ لوگ ایسا کرو کہ نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم ہمارے والد کی طرف سے حج کرا دیں گے، تو اللہ تعالی شانہ ان کو اس پکڑ سے نجات عطا فرما دیں گے. 3 دن کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا، مگر یہ کہ 3 دن تنبیہ تو کی. اب اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کو بہت مال چھوڑ کر گئے تھے. جب حج کا زمانہ قریب آیا تو امام صاحب کو فکر تھی کہ بیچارے کو پتہ نہیں قبر میں کیا ہو رہا ہوگا. تو پھر دوبارہ یہ بچوں کے پاس گئی اور کہا کہ بھئی تمہارے والد کی طرف سے کوئی حج بدل کا انتظام کرو، بہت پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو ایک لڑکا بھی تیار نہیں ہوا. اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے، مال میں سے اپنے والد کے لیے حج بدل کرانے کے لیے ایک بچہ تیار نہیں ہوا. اور ایک بچہ اس بات پر بھی تیار نہیں ہوا کہ ہم سب مل کر کراتے ہیں تو چلو میں اپنا شیئر دینے کے لیے تیار ہوں. ہر شخص منع کر رہا تھا کہ نا، مجھ سے ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بیگم کے پاس گئے اور بیگم سے کہا کہ بیٹے تو تمہارے نکمے نکلے اپنے باپ کے معاملے میں، مگر شوہر آپ کے تھے، میاں آپ کے، بڑی محبت سے آپ دونوں نے زندگی گزاری، اور آج جو کچھ آپ کے پاس ہے ان کی وجہ سے ہے، تو تمہیں جو حصہ ملا ہے اس میں سے تم کرا دو. تو خاموش بالکل. بیوی بھی ابھی چند مہینے ہوئے ہیں شوہر کو مرے ہوئے، اور دیکھ چکے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ 3 مرتبہ تو قبر نے پھینک دی باہر لاش کو. تو کہا کہ آپ تو خاموش. جب زیادہ اصرار کیا امام صاحب نے، ان کو بیچاروں کو اس کی آخرت کی پڑی تھی، جب زیادہ اصرار کیا تو عورت بولی کہ میرے شوہر کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ ان پر حج فرض ہے؟ تو کہا کہ ہاں ان کو معلوم ہوگا. تو کہا کہ جب ان کو معلوم تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا تو کسی اور کے حج کو ہمارے سر پہ آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟
جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو. تو جو دیندار اولاد ہوگی، دیندار اولاد تو دینی سمجھ ہوگی، علم ہوگا، تربیت اچھی ہوگی ان کی، تو وہ کام آئے گی. اس لیے وہ ماں باپ جن کی اولاد دیندار ہیں ان کی آپ قدر کیجئے، ان کے حوصلے کو آپ توڑیے مت، اور حوصلہ دیجئے، اور حوصلہ. ہماری اولاد دیندار ہوگی تو وہ دینی نقطۂ نظر سے ہماری موت کو دیکھے گی، اور اگر ہماری اولاد بے دین ہوگی تو ہماری موت کو بے دینی کے نقطۂ نظر سے دیکھے گی کہ بھائی چلے گئے، دفن کر دیا، ہو گیا کام. اللہ تعالی شانہ بھائی جو باتیں کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو پھر میں مقرر عرض کر رہا ہوں کہ دو ذمہ داری ہے ہماری، اچھا علم دینا اور اچھی تربیت کرنا. اچھا علم دینا، اچھی تربیت کرنا، برابر تربیت. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، یتیم تھا بچپن میں، مگر میری والدہ تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی. اب جن لوگوں کا انڈیا یا افریقہ، انڈیا پاکستان افریقہ سے دیہات سے تعلق ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ گھروں میں کام کرنے والے آتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. افریقہ میں، انڈیا میں جو دبلے پہلے آتے تھے کام کرنے کے لیے گھروں میں، کیا حیثیت ہوتی تھی ان کی. تو مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کام کرنے والے کے ساتھ ذرا غصے سے کوئی بات کر لیتا تھا اور میری ماں سن لیتی تھی تو میری ماں مجھے بلاتی تھی، اس کام کرنے والے کو بلاتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو. کہا کہ بچپن سے ہماری یہ تربیت ہوئی، ہماری والدہ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو کہ میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. وہ کام کرنے والے بالکل. حالانکہ ہوتا یہ ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ غلطی ہمارے بچے کی ہوتی ہے تو بھی ہم انہی کو ڈانٹتے ہیں، انہی پر ہمارا سارا غصہ اترتا ہے کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کر رہی ہو، کہتے کہ ہاتھ جوڑ کر کرواتی تھی، معافی منگواتی تھی. تو تب جا کر کے میرے بھائیوں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں ذرا علماء سے، مشائخ سے، مربی حضرات سے جو تربیت کے فن کو جانتے ہیں ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. کبھی کبھی وہ صحیح اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ذرا ماں باپ سے پھر متنفر ہو جاتے ہیں. اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں کیسے استعمال کرنے کی، وہ مگر تعلیم اور تربیت یہ دل میں ہو کہ ہمارا بچہ ایک بہترین انسان بن جائے، ہمارا بچہ بہترین مسلمان ہو جائے، ہمارا بچہ ایسا ہو جائے کہ دنیا میں بھی میرے لیے فخر کی چیز ہو اور آخرت میں بھی میرے لیے فخر کی چیز ہو. اللہ تعالی شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.